پیارے ساتھیوں، السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا قصہ بہت ہی سبق آموز قصہ ہے۔ اگر ہم اس قصے کو آخر تک سن لیں گے تو ضرور ہم لوگوں کو اپنی زندگی جینے کا مقصد معلوم ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں سے ایک اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا تھا اور ایک دین اسلام کا منکر تھا، یعنی کافر تھا۔ دونوں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایک جو کافر تھا وہ مچھلیوں کے لیے جب اپنا جال ڈالتا تھا تو اس میں بہت ساری مچھلیاں پھنس جاتی تھی۔ اتنی زیادہ تعداد ان کی ہوتی تھی کہ ان کو باہر نکالنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ ان کو بازار میں لے جا کر فروخت کر آتا اور اسے بہت سارے دراہیم اس کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ اور اسی کے بالعکس، یعنی بالکل الٹا، جو مسلمان تھا اس کے پاس جب وہ ڈالتا اپنا جال ندی کے اندر تو مچھلیاں بہت کم تعداد میں آتی، جس سے اس کا گزر بسر بھی اچھی طرح نہیں ہو پاتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ اس کافر کی جو بیوی تھی وہ سجی سوری اور زیورات پہن کر کے اپنے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس مسلم کی بیوی نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئی کہ تم نے کتنے زیورات پہن رکھے ہیں، تمہارے پاس بہت اچھا لباس ہے اور مجھے تمہارے گھر کے اندر کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ جب یہ بات اس مسلم کی بیوی نے اس کافر کی بیوی کو کہا تو اس نے کہا کہ تم بھی ایسی ہی ہو سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے شوہر کو یہ کہنا ہوگا کہ جس معبود کی عبادت میرا شوہر کرتا ہے، جس بت کی پرستش میرا شوہر کرتا ہے، تمہارے شوہر کو بھی اسی بت کی پرستش کرنی ہوگی، اسی بت کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہوگا۔ جب مسلم کی بیوی نے یہ سنا تو بہت غمزدہ حالت میں اپنے گھر کو پہنچی۔ جب شام کے وقت اس کا شوہر گھر آیا تو وہ منہ لٹکائے ہوئی تھی۔ شوہر نے کہا کہ آج ضرور کوئی انوکھی بات ہوئی ہے، آج ضرور کچھ ایسی بات ہوئی ہے جو روزمرہ کی زندگی سے الگ تھی۔ اس نے کہا کہ اے میری زوجہ، آج تمہیں کیا غم پہنچا ہے، کیوں غمزدہ ہو؟ اس نے پورا ماجرا بتایا اور کہا کہ یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر تم اسی معبود کی عبادت کیا کرو جس کی تمہارا بھائی کرتا ہے۔ اس کی عبادت کرنے سے تمہارے پاس مال و دولت آ جائے گی اور تم بھی اسی کی طرح دولت مند ہو کر کے اپنی زندگی گزارو گے۔ میرے پاس بھی اچھا لباس ہوگا، میں بھی زیورات پہن کر کے دوسروں کو دکھایا کروں گی اور رشک محسوس کیا کروں گی۔ وہ بہت افسوس میں پڑ گیا کہ میرے بھائی کی جو بیوی تھی اس نے غلط سبق اس کو پڑھا دیا ہے۔ وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، لیکن کل سے میں کام کر کے تمہیں مزدوری کر کے 2 درہم دے سکتا ہوں، جس سے تم اپنی زندگی کا گزر بسر صحیح طریقے سے کر سکو گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ شخص باہر نکلا، مزدوری کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اس کو کوئی مزدوری پر رکھنے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ کسی کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہی اپنا وقت گزارتا رہا۔ جب وہ تھک چکا اور اس کو یہ پختہ اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ آج مجھے مزدوری ملنے والی نہیں ہے، تو وہ ایک سمندر کے کنارے پر پہنچا۔ وہاں جا کر کے اس نے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اے خدا، تو ہی میرا رب ہے، تو کریم ہے، تو رزاق ہے، میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں، تیرے ہی سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ آج میرا گھر جو ہے وہ ٹوٹنے کی دہلیز پر ہے، میری بیوی مجھے چھوڑ کر کے جانے کی بات کرتی ہے، میرا گھر برباد ہو جائے گا، خدایا میرے لیے کوئی راستہ نکال دیجیے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، جب وہ اپنے گھر واپس شام کو پہنچا تو بیوی نے کہا کہ کیا مزدوری کر کے لائے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں ضرور مزدوری پر گیا تھا، لیکن میں ایک بادشاہ کے پاس پہنچا تھا،
اس بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ کچھ وقت تم یہاں پر کام کرو، اس کے بعد اکٹھی تم کو مزدوری دی جائے گی۔ پیارے ساتھیوں، آگے دیکھیے اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملنے والا ہے۔ ایسے ہی ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، غرض یہ کہ بہت سے ایسے دن ہو گئے کہ اس کو وہاں سے کچھ درہم نہ ملے۔ وہ آتا اور شام کو یہی بات اپنی بیوی کو بتاتا۔ اس کی بیوی نے ایک روز کہا کہ اے شخص، آج تمہارے پاس آخری وقت ہے، اگر آج تم نے مجھے مزدوری لا کر کے نہ دیا تو میں کل اپنے مائکے چلی جاؤں گی، کل تمہیں چھوڑ کر کے چلی جاؤں گی، تمہیں مجھے طلاق دینا واجب ہو جائے گا، تم نے یہ وعدہ کیا تھا۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، وہاں اس نے عبادت کی اور پھر مزدوری کی تلاش میں نکلا تو اس کو ایک یہودی ملا۔ اس یہودی کو اس نے کہا کہ میں تمہارے یہاں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتا، میں ضرور تمہیں شام کے وقت میں جو 2 درہم مزدوری ہوگی وہ دے دوں گا، لیکن میں تمہیں دوپہر کے وقت یا شام کے وقت کھانا نہیں دے پاؤں گا۔ اس نے روزے کی نیت کی اور روزے میں اس نے کام کیا، شام کے وقت درہم لے کر کے واپس جا ہی رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کے گھر کیا ماجرا ہوتا ہے اس کو غور سے سننے کی بات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تشتری میں بہت سی اشرفیاں لے کر کے اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ میں اس بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں جو بہت بڑا کریم ہے، اس نے یہ اشرفیاں تمہارے لیے بھیجی ہیں۔ تمہارا شوہر جو ہے روزانہ ان کے ہاں مزدوری پر جاتا تھا، ان کی بارگاہ میں جاتا تھا، یہ اس کی مزدوری ہے، لیکن آج انہوں نے اس مزدوری کو چھوڑ کر کے، اس کریم آقا کی مزدوری کو چھوڑ کر کے ایک یہودی کے یہاں مزدوری کرنے کو پسند کیا۔ وہ عورت ان اشرفیوں کو لے کر کے ایک اشرفی ان میں سے لی، بازار میں گئی، وہ اشرفی 10,000 دینار میں بکی، 10,000 درہم میں وہ اشرفی بکی۔ پیارے ساتھیوں، جب شام کے وقت وہ آیا اور آ کر کے اس نے 2 درہم اپنی بیوی کے سامنے پیش کیے تو کہنے لگی کہ تم نے بادشاہ کی نوکری کیوں چھوڑ دی؟ تم نے بادشاہ کے یہاں جو 29 دن کام کیا تھا اس کو کیوں چھوڑ کر کے چلے گئے؟ بلکہ وہ تو بڑا کریم ہے، اس نے تمہاری مزدوری آج گھر بھیج دی۔ پورا واقعہ اس شخص کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے اللہ کے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنی غلطی کی معافی طلب کی اور کہا کہ اے خدا، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی بڑا رحیم ہے، تو ہی بڑا رحمان ہے، ساری اچھی اچھی چیزیں تیرے اندر موجود ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اگر ہم بھی کام کریں لیکن اللہ تبارک و تعالی سے ہم اپنے لیے مدد طلب کریں، اسی کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور دوسروں کے سامنے جا کر کے ہم اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ضرور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اگر ہم کوئی تجارت کر رہے ہیں تو اس تجارت کو کریں، لیکن اپنے رب کا نام لے کر کے اس تجارت کو شروع کریں، اس کی عبادت کر کے اس تجارت کو شروع کریں۔ غرض یہ کہ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کام کو ضرور کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں مدد چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا نام لے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے تمام کاموں کو شروع کریں اور اللہ سے اپنے کاموں میں برکت طلب کریں۔ پھر انشاءاللہ ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں اور ہمارے گھر میں، ہماری ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، غیبی مدد ہماری آئے گی اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہماری تمام کاموں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔